ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک بوڑھی عورت تنہائی میں رہتی تھی۔ اس کا نام بی بی سمیرا تھا اور وہ گاؤں والوں کی نظر میں عجیب اور سرفراز سمجھتی تھی۔ بی بی سمیرا نہایت بوڑھی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اپنے پرانے مکان کے سامنے ایک لکڑی کی چوکی پر بیٹھ کر مختلف جڑی بوٹیاں اور پرانے برتن صاف کرتی رہتی تھی۔ لوگوں نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ کچھ خفیہ عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ بی بی سمیرا کے پاس ایک پرانا سا ٹفن تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ گاؤں میں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس ٹفن میں کچھ جادوئی طاقتیں موجود ہیں، مگر کوئی یہ جانتا نہیں تھا کہ آخر اس ٹفن میں کیا ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا بی بی سمیرا کے گھر کے قریب سے گزرا۔ وہ بہت غریب تھا اور اکثر بھوکا رہتا تھا۔ علی کو اپنی غریبی اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کی امید تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ وہ ہمیشہ بی بی سمیرا کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ جادوئی جانتی ہے اور علی کو لگا کہ شاید وہ اس کی مدد کر سکے۔ علی نے ہمت جمع کی اور بی بی سمیرا کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بوڑھی عورت اپنے جھکے ہوئے جسم کے ساتھ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس نے علی کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، کیا تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے بیٹا؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بی بی میں بہت غریب ہوں اور اکثر بھوکا رہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ بی بی سمیرا مسکرائی اور اپنے جادوئی ٹفن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ٹفن میری سب سے بڑی دولت ہے۔ جو کوئی بھی اس کا صحیح استعمال کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، لیکن یاد رکھو اس ٹفن کا استعمال ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے صرف ضرورت کے وقت کھولنا اور لالچ کبھی نہ کرنا۔ علی نے حیرانی سے ٹفن کو دیکھا اور کہا، بی بی میں اس کی قدر کروں گا اور ہمیشہ اس کی عزت کروں گا۔ بی بی سمیرا نے ٹفن علی کو دے دیا اور کہا، یاد رکھنا اس میں تمہارے لیے ہر روز کا کھانا ہوگا، مگر ایک شرط ہے کہ جو کچھ بچے اسے کسی اور بھوکے کو دے دینا۔ اگر تم نے اس شرط کو توڑا تو ٹفن کا جادو ختم ہو جائے گا۔ علی خوش ہو گیا اور شکریہ ادا کر کے واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن جب علی نے ٹفن کھولا تو اس میں تازہ اور لذیذ کھانا تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور دل بھر کے کھانا کھایا۔ پھر وہ بچے ہوئے کھانے کو گاؤں کے ایک اور بھوکے شخص کو دے آیا۔ یہ سلسلہ روزانہ چلتا رہا اور علی نے ہمیشہ ٹفن کے بچے ہوئے کھانے کو کسی اور کے ساتھ بانٹا۔ لیکن ایک دن علی کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں سارا کھانا خود رکھ لوں اور کسی کو نہ دوں تو شاید زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا۔ اگلے دن علی نے ٹفن کھولا اور سارا کھانا خود کھا لیا۔ اس کے بعد جب اس نے ٹفن کو بند کیا تو وہ اچانک سے بہت بھاری ہو گیا اور جادوئی چمک غائب ہو گئی۔ جب علی نے اگلے دن دوبارہ ٹفن کھولا تو وہ خالی تھا۔ علی کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھاگ کر بی بی سمیرا کے پاس گیا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگی اور کہا، بی بی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے لالچ کیا اور آپ کی دی ہوئی شرط کو توڑا۔ بی بی سمیرا نے افسوس سے علی کو دیکھا اور کہا، لالچ ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ علی، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ اب اس ٹفن کا جادو ختم ہو چکا ہے۔ علی نے غمگین ہو کر کہا، کیا اب اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا میں کبھی دوبارہ اس ٹفن کا استعمال نہیں کر سکوں گا؟ بی بی سمیرا نے گہری سانس لی اور کہا، ایک آخری موقع ہے، لیکن اس بار تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں سچائی اور بے لوثی کے ساتھ جینا ہوگا اور جب تک تم لالچ سے بچو گے تب تک ہی جادوئی ٹفن کام کرے گا۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایمانداری اور بے لوثی سے کام لے گا۔ اس نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور جادوئی ٹفن کو دوبارہ کھولا اور حیرت انگیز طور پر اس میں دوبارہ کھانا موجود تھا۔ اب علی نے کبھی بھی لالچ نہیں کی اور ہمیشہ ٹفن کے بچے ہوئے کھانے کو گاؤں کے دیگر ضرورت مند لوگوں کے ساتھ بانٹتا رہا۔
اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ گئی اور وہ جان گیا کہ اصل دولت کی سخاوت بے لوثی میں ہے، نہ کہ لالچ میں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو اور طاقت صرف ایمانداری اور سخاوت کے ساتھ چلتی ہے۔ لالچ انسان کو برباد کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بے لوثی اور دوسروں کی مدد کرنے سے حقیقی خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔